السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سامعین کو روح 92 چینل پر خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رواں دواں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عشرے سے ہمیں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پراسرار واقعہ موجود ہے تو آپ ہمیں لکھ کر یا ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں، ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل میں ضرور شامل کریں گے۔ تو آئیے سماعت کیجیے آج کی کہانی۔ عائشہ ڈائن۔ عائشہ ڈائن ایک سچ مچ کی ایسی ڈائن تھی جو کہ انسانوں کے درمیان بس گئی تھی، اور انسانوں کے درمیان جس بستی میں وہ بستی تھی اس بستی کے لوگ اس عائشہ ڈائن سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس شہر کا واقعہ ہے۔ یہ شہر سیالکوٹ کا واقعہ ہے، لیکن محلے کا نام نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اس محلے میں جو لوگ آباد ہیں کم سے کم وہ ہماری اس کہانی سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اب کہانی تو عائشہ ڈائن کی ہے، لیکن عائشہ ڈائن کی اس کہانی کے ساتھ ایک اور کہانی جو کہ ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کہانی ہے حکیم ابراہیم صاحب کی۔ حکیم ابراہیم صاحب ایک مسجد میں امامت بھی فرماتے تھے، اور حکیم ابراہیم صاحب بہت پائے کے حکیم بھی تھے۔ حکیم ابراہیم صاحب جس مسجد میں امامت فرماتے تھے اس مسجد میں وہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے، یعنی کہ ناظرہ بھی پڑھاتے تھے اور حفظ بھی کرواتے تھے۔ تو حکیم ابراہیم صاحب کے 2-3 کام تھے۔ سب سے پہلے تو وہ حکیم تھے، دوسرے نمبر پر وہ امام تھے، اور تیسرے نمبر پر وہ ایک استاد بھی تھے جو کہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ حکیم صاحب کا ایک شاگرد تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن بظاہر تو تمام بچوں کی طرح آ کے قرآن پاک حفظ کرتا اور اسی مدرسے کے اندر مقیم تھا۔ اس مدرسہ میں جو بچے دور دراز سے آتے تھے ان کو اسی جگہ پر ہاسٹل کی سہولت بھی میسر تھی۔ اب حکیم ابراہیم صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے، کچھ بچے ناظرہ پڑھتے اور کچھ بچے ان سے حفظ کرتے۔ عبد الرحمن جو تھا وہ بھی ان سے حفظ ہی کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حکیم صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس کی بیٹی کسی ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ جس کا علاج کہیں سے نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ شخص حکیم صاحب کے پاس بہت امید سے آیا کہ حکیم صاحب میری بیٹی کا علاج کر دیں۔ حکیم صاحب نے اس کی بیٹی کی نبض دیکھی اور کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ تمہاری بیٹی کا ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج سیالکوٹ میں ممکن نہیں ہے۔ اب وہ بندہ بہت حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا، اور حیرانگی سے حکیم صاحب سے پوچھنے لگا، حکیم صاحب میری بیٹی کا کیا علاج ہے؟ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے لیے ہمیں تازہ الائچی چاہیے، اور اس تازہ الائچی کے ساتھ ہم ایک دوائی بنائیں گے جو تمہاری بیٹی کی شفا کا باعث بنے گی۔ لیکن تازہ الائچی صرف اور صرف کشمیر کی وادیوں سے ملتی ہے، یہاں سے نہیں ملتی۔ اب جب حکیم صاحب یہ بات کر رہے تھے تو عبد الرحمن جو کہ یہ بات سن رہا تھا، عبد الرحمن کہنے لگا، حکیم صاحب اگر اجازت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ سیالکوٹ کے دربار امام صاحب کے پاس میں نے تازہ الائچیاں دیکھی ہیں۔ حکیم صاحب کہنے لگے، ویسے تو بہت حیرانگی والی بات ہے کہ کشمیر سے جب الائچی یہاں تک آتی ہے تو اس کو کئی دن لگ جاتے ہیں، تو وہ تازہ تو نہیں رہ جاتی، تو ہم نے جو دوائی بنانی ہے وہ بالکل تازہ الائچیوں کی بنانی ہے۔
تو کیسے وہ الائچی تازی ہو سکتی ہے؟ عبد الرحمن کہنے لگا حکیم صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر وہ الائچیاں لے کر آؤں تاکہ آپ دیکھ لیں، اگر تو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کی دوائی بنا لیں۔ حکیم صاحب نے اس کی بات مان لی اور اس کو جانے دیا۔ اب عبد الرحمن جلدی سے گیا اور تقریباً 1 گھنٹے میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر جب اس نے حکیم صاحب کو الائچیاں پیش کیں تو وہ بالکل تازہ الائچیاں تھیں اور بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کوئی درخت سے توڑ کر یہ الائچیاں لے کر آیا ہے۔ حکیم صاحب بہت حیران ہوئے اور عبد الرحمن سے کہنے لگے تم یہ الائچیاں کہاں سے لے کر آئے؟ عبد الرحمن کہنے لگا حضور یہ میں امام صاحب دربار سے لے کر آیا ہوں۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ وہاں پر کون شخص ہے جو اتنی قیمتی الائچیاں اور اتنی فریش اور تازہ الائچی سیل کر رہا ہے؟ عبد الرحمن کہنے لگا حضور وہ سیل نہیں کر رہا، میں نے دربار کے پاس الائچی کا ایک پودا دیکھا تھا، میں یہ الائچی وہیں سے لے کر آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا عبد الرحمن تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب عبد الرحمن سر جھکا کے کھڑا رہا۔ خیر حکیم صاحب نے ان الائچیوں کی دوائی بنائی اور دوائی بنا کر انہوں نے اس بیٹی کو وہ دوائی دے دی۔ اب وہ مریض تو چلا گیا لیکن حکیم صاحب نے عبد الرحمن کو بلا لیا۔ حکیم صاحب نے کہا عبد الرحمن مجھے سچ بتاؤ تم یہ الائچیاں کہاں سے لے کر آئے؟ اب وہ سچ تو بتا نہیں رہا تھا اور چپ کر کے کھڑا رہا۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹا تم مجھے بتاؤ یہ الائچیاں تم کہاں سے لے کر آئے؟ حکیم صاحب اپنی بات پہ بضد تھے کہ یہ سچ بولے۔ آخر کار عبد الرحمن کو سچ بولنا پڑ گیا۔ عبد الرحمن کہنے لگا حکیم صاحب میں یہ الائچیاں کشمیر سے ہی لے کر آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا تو پھر تم جن ہو؟ تو عبد الرحمن کہنے لگا جی حضور میں جن ہوں۔ تو حکیم صاحب نے اسی وقت اسے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا حضور میرا قرآن پاک تو مکمل ہو چکا ہے لیکن ایک مرتبہ میں آپ کو قرآن پاک مکمل سنانا چاہتا ہوں، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کے پاس رہ کر آپ کو مکمل قرآن پاک سنا دوں۔ حکیم صاحب نے اس کی بات نہ مانی لیکن عبد الرحمن ان سے عرض گزارش کرتا رہا تو حکیم صاحب نے ان کی بات مان لی۔ اب وہ عبد الرحمن اصل میں ایک جن تھا اور وہ جن حکیم صاحب کے پاس قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب جب حکیم صاحب نے عبد الرحمن کو قرآن پاک پڑھا دیا تو اب حکیم صاحب نے اس سے کہا کہ تم اب چلے جاؤ۔ عبد الرحمن نے کہا حضور میں یہاں سے ضرور جاؤں گا لیکن آپ نے چونکہ مجھے قرآن پاک حفظ کروایا ہے تو میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ لیں، جو بھی آپ چاہیں گے میں آپ کو وہ چیز لا دوں گا۔ اب حکیم صاحب نے عبد الرحمن سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم چلے جاؤ۔ اب یہاں پر اس واقعہ کو میں روکتا ہوں اور واپس میں آ جاتا ہوں عائشہ ڈائن پر۔ اب عائشہ ڈائن کون تھی؟ عائشہ ڈائن سیالکوٹ کے ایک محلے کے اندر مقیم تھی اور یہ واحد ایسی ڈائن تھی کہ جو سب عوام کے ساتھ ویسے ہی ایک گھر میں رہتی تھی جیسے ہم لوگ عام گھروں میں رہتے ہیں۔ اور اس ڈائن کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے بچوں کا کلیجہ نکال کر چبا جاتی تھی، کھا جاتی تھی۔ اب لوگ اس سے ڈرتے بھی بہت تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے گھر ابھی نئی نئی اولاد ہوتی تھی، وہ اس سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ اگر وہ اس کو اطلاع دیتے تو بھی نقصان اٹھاتے اور اگر اطلاع نہ دیتے کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے تو بھی نقصان اٹھاتے۔ ہوتا کچھ یوں کہ جب بھی اللہ پاک کسی کو اولاد عطا فرماتا تو یہ اس کے گھر فٹافٹ پہنچ جاتی۔ کچھ لوگ اس کے ڈر سے اس کو اطلاع دے دیتے اور اس کے لیے کچھ مٹھائی وغیرہ بھجوا دیتے کہ بعد میں یہ اس بات کا اعتراض نہ کرے کہ ہم نے اس کو مٹھائی نہیں دی اور اس کو اطلاع نہیں دی کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو اطلاع نہ دیتا تو یہ خود ان کے گھر پہنچ جاتی اور جا کر ان سے کہتی کہ تم لوگ مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم لوگ کیوں نہیں مجھے بتاتے کہ تمہارے گھر اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے؟
تو بھی لوگ پریشان ہوتے، کیونکہ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کے بچوں کے کلیجے نکال کر کھا جاتی۔ اب چونکہ یہ ایک ڈائن تھی، اس کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر اس کی ہیبت اور اس کے غصے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو گھر سے باہر کھیلنے کے لیے بھی نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ اگر یہ کسی بچے کو دیکھ لیتی تو اس کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی۔ لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اب وہ حکیم ابراہیم صاحب جو یہ جانتے تھے کہ عائشہ ڈائن سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، تو عبد الرحمن جن کے اصرار پر جب اس نے بار بار یہ بات کہی کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں، تو مولانا ابراہیم صاحب نے اسی وقت عبد الرحمن سے کہا کہ تم اس کو اس محلے سے کہیں دور لے جاؤ۔ کس کو؟ عائشہ ڈائن کو اس محلے سے کہیں دور لے جاؤ تاکہ لوگ اس کے شر سے بچے رہیں۔ عبد الرحمن جن جو تھا اس نے حکیم صاحب کی بات مانتے ہوئے عائشہ ڈائن کو اس محلے سے اٹھایا اور اسے لے جا کر کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں سے وہ واپس انسانوں کے اندر نہ آ سکے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، اور یہ کہانی کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ریئل سٹوری ہے اور ایک ریئل واقعہ ہے۔ تو آپ لوگ اس کو دوسروں تک شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمایا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔